خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ عہد جدید میں رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، پالوس رسول کا خط رومیو کے نام 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہاری فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، تشریف رکھیے، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کی صبح کے لیے اور تیرے بڑے فضل کے لیے۔ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے زندہ خدا تیرا شکر ہو کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی زندگیوں میں اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ ایک دوسرے زندہ خداوند آج ایک ایک کے لیے تجھ سے رہنمائی، چلنے کا فضل اور روح کی معموری چاہتا ہوں۔ اے باپ میری دعا کو سن، میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکیں۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔
خدا کے زندہ مقدس کلام میں رومیو 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھوں گا۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع کے زندہ ہونے سے ہمارے زندہ ہونے کی امید۔ یسوع کے زندہ ہونے سے ہمارے زندہ ہونے کی امید۔ عزیزوں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اسی کا روح اگر ہم میں بسا ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے۔ پولس رسول رومیو کو اپنے مکتوب میں بیان کرتا ہے، رومیو 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہاری فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر خداوند کا روح ہم میں بسا ہے تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اسی طرح ہمارے زندہ ہونے کی امید ہے کہ ہم بھی جی اٹھیں گے، اس لیے کہ ہم میں بھی اسی مسیح کا روح ہے، اسی خدا کا روح ہے، اور جب آپ خدا کے روح سے معمور ہیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے ان کے جن میں خدا کا روح بسا ہوا ہے ان میں زندہ ہونے کی امید ہے، اور یہ امید یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد نوح انسان کو حاصل ہوئی، اور انسانی زندگی میں زندگی کی امید اور ابدی زندگی کی امید خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اور روح القدس کے حصول کے بعد ہر روح القدس یافتہ شخص کو حاصل ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے اگر وہی روح ہمیں بسا ہے تو جس طرح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہم بھی اسی طرح جی اٹھیں گے۔ اور اسی طرح رومیو 8واں باب اور اس کی دوسری آیت کو دیکھیے، رومیو 8واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ زندگی کے روح، وہ روح جس میں زندگی ہے، اور وہ روح جو مسیح کو زندگی اور ابدی زندگی کے لیے ہمارے لیے تیار جس نے کیا، اب وہی روح جو زندگی کا روح ہے، اور زندگی کے روح سے بائبل یہ بیان کرتی ہے ہم آزاد ہوئے، اور اس کی بابت رومیو 8واں باب اور اس کی دوسری آیت میں پالوس بیان کرتا ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے باعث یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا نتیجہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ ہے
ہم گناہ کی شریعت سے آزاد ہوئے. گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن مسیح کے وسیلہ سے ہم گناہ سے رہائی پاتے ہیں. ہمارے لیے گناہ اور ناراضی کا خاتمہ ہوتا ہے جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. تو پھر اس کا جی اٹھنا ہمیں گناہ کی شریعت سے رہائی بخشتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا. یسوع مسیح کا جی اٹھنا موت اور گناہ سے آزادی ہے. ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کے مصلوب ہونے پر ایمان رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے کہ مسیح میری خاطر مصلوب ہوا، ہر وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے کہ مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہر وہ شخص جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ مسیح کے بدن پر کوڑے برسائے گئے اور مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے اور وہ صلیب پر لٹکایا گیا اور مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا. اور جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے وہ گناہ سے بھی آزاد، کیونکہ مسیح نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا. مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا اور اس کی موت گناہ سے آزاد کرتی ہے اور اس کا جی اٹھنا ہمیں موت کی شریعت سے آزاد کرتا ہے. گناہ اور موت کی شریعت سے آزادی، گناہ اور موت کی شریعت سے رہائی یسوع کے جی اٹھنے سے مجھے، آپ کو اور دنیا کے ہر ایماندار کو حاصل ہوئی. اور اس اعتبار سے یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا میرے اور آپ کی آزادی اور رہائی کا باعث ہے. عزیزو، یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے ہر فرد بشر کے زندہ ہونے کی امید ہے، اور یسوع کے زندہ ہونے سے ہر ایک کے لیے اپنی زندگی کی بھی امید ہے. اور کلام خدا میں پالوس رسول رومیو کو اپنے مکتوب میں بیان کرتا ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے اور زندگی کا روح جو مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہر فرد بشر پر نازل ہوا اور نازل ہوتا ہے اور نازل ہوتا رہے گا، اس زندگی کے روح کے وسیلہ سے ہم یسوع مسیح کے باعث گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد ہوتے ہیں. کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے رومیو 6 باب اور اس کی 4 آیت. رومیو 6 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح پاک کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے. مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہماری زندگی کا ڈائمنشن بدل گیا. مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہماری زندگی کا انداز بدل گیا، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد
ہمارے لیے ایک نئی راہ جو زندہ راہ ہے، اور جس کی بابت مسیح نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اب ہمارے لیے نئی راہ، نیا انداز زندگی، جس میں گناہ پر فتح، جس میں ابلیس پر فتح، جس میں زندگی اور زندگی کی شاہراہ کی طرف گامزن ہے، جو ابدیت کی طرف، ہمیشگی کی طرف اور نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف اشارہ ہے، ہم اس پر چلتے ہیں، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے آئین اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور اس طرح ہم زندگی کی شاہراہ پر چلتے ہیں، نئے ویژن کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ، نئے زاویہ فکر کے ساتھ، نئے قلب، نئی سوچ اور نئے ڈائمنشن کے ساتھ ہم زندگی کی اور اپنی زندگی کی راہ پر چلتے ہیں۔ عزیزو، یسوع مسیح کا زندہ ہونا ہماری زندگی میں ڈراسٹک چینجز لاتا ہے، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، اور ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو میں ایک واضح اور بڑی تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم ساری پرانی راہوں کو ترک کر کے نئی راہ پر چلتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایمان کے ساتھ مسیح کی موت میں شامل ہوتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ مسیح کے ساتھ دفن ہوتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ مسیح کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اور جس طرح مسیح کے زندہ ہونے کے بعد ابلیس حاوی نہیں ہو سکتا، بلکہ ابلیس پر فتح اور فتح ہی فتح ہے، اسی طرح جب ہم گناہ سے توبہ کر کے، گناہ کو ترک کر کے، اور گناہ سے اور موت سے رہائی پا کر ہم بیپتسمہ لیتے ہیں، تو اس بیپتسمے میں ہم مسیح کے ساتھ شراکت کرتے ہیں۔ گہرے پانی کا جب ہم بیپتسمہ لیتے ہیں تو اس میں شراکت ہے مسیح کے ساتھ مرنے کی، اس میں شراکت ہے مسیح کے ساتھ دفن ہونے کی، اور اس میں شراکت ہے مسیح کے ساتھ جی اٹھنے کی۔ جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ کے اعتبار سے مر جاتا ہے، پھر اب اس زندگی میں گناہ کا راج نہیں رہتا، اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اسے دفن کرنا ہے، اور علامتی طور پر وہ پانی کے نیچے جاتا ہے، اور سطح آب سے وہ نیچے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مردے کو سطح زمین سے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، اور جس طرح مسیح تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھا، اسی طرح بیپتسمہ لینے والا پانی سے باہر آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے بعد اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اور پھر وہ نئی راہ پر چلتا ہے۔ عزیزو، اسی طرح جب ہم مسیح کے جی اٹھنے کے بعد انسانی زندگی پر اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں، انسانی زندگی پر اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں،
تو بائبل یہ بیان کرتی ہے، رومیو 6 باب اور اس کی 4 آیت، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے۔ اب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہمارے لیے راہ معین ہوئی، ہمارے لیے راہ کا تعین ہوا، ہمارے لیے ایک راہ بنی، اور وہ راہ ہے زندگی کی راہ، وہ راہ ہے ابدی زندگی کی راہ، اور وہ ہے زندہ مسیح، جو میرے اور آپ کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر ایماندار کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اب ہمارے پاس ایک زندہ راہ ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے کہ ہم اس کی موت میں شراکت کرتے ہیں، اور بپتسمہ کے توسط سے ہم اس کے دفن ہونے میں شراکت کرتے ہیں، اور بپتسمہ لینے کے بعد، پانی سے نکلنے کے بعد، ہم ایک نئے ویژن کے ساتھ، نئے پراسپیکٹس کے ساتھ، نئی ایسپائریشن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اور کلام خدا میں رومیو 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشاہبت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشاہبت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ اب کلام مقدس میں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشاہبت سے، اس کی موت کی لائکنس سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، اس کے ساتھ جڑ گئے، اس کے ساتھ قائم ہو گئے، اس کے ساتھ لگ گئے، اس کے ساتھ ہمارا نہ مٹنے والا، نہ ختم ہونے والا تعلق استوار ہو گیا، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہم اس کی موت کی مشاہبت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشاہبت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، ہم اس کے ساتھ جڑ گئے اس کی موت میں، اور اسی طرح ہم اس کی زندگی میں بھی پیوست ہو گئے۔ عزیزو، اس کی موت کی مشابہت سے ہم مرے، اور اس کی زندگی کی مشابہت سے ہم جی اٹھے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے، یسایہ نبی کا صحیفہ 26واں باب، یسایہ 26واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 26واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی، تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے، اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ اب دیکھیں خدا کی کلام مقدس میں، تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور جب یسوع مسیح کی لاش اٹھ کھڑی ہوئی، اب اس کے اٹھ کھڑے ہونے سے
ایمانداروں کی لاشوں کے اٹھ کھڑے ہونے کی بھی امید پیدا ہوئی، اور مسیح کے جی اٹھنے سے بہت پہلے یسایہ نبی پیشنگوئی کرتا ہے، جس طرح یسایہ نبی نے مسیح کی پیدائش کی پیشنگوئی کی، جس طرح یسایہ نبی نے مسیح کے دکھوں کی پیشنگوئی کی، اور جس طرح مسیح کی مصلوبیت کی پیشنگوئی کی، اسی طرح یسایہ نبی مسیح کے جی اٹھنے کی پیشنگوئی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اور لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے جی اٹھنے کی بھی پیشنگوئی کرتا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح کا جی اٹھنا مردوں کے جی اٹھنے کا باعث بنا، اور کلام خدا میں یسایہ 26واں باب 19ویں آیت، تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی، تم جو خاک میں جا بسی ہو جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس کی مانند ہے جو نباتات پر بڑھتی ہے اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ کتنی عظیم بات ہے، اور اس میں فیوچر کا بھی ہمیں پہلو نظر آتا ہے کہ جب مسیح آئے گا سارے مردے جی اٹھیں گے، اور مرے ہوئوں کے لیے بھی زندگی کی امید ہے، اور جو اس دنیا میں مسیح کے آئین اور اس کے احکام اور اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے ساتھ پیوست ہو کر اور اس کے ساتھ رفاقت رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے ان کے لیے زندگی اور ابدی زندگی کی امید ہے، اور وہ مردے جی اٹھیں گے ابدیت کے لیے، ہمیشگی کے لیے، لامانیت کے لیے، اس لیے کہ جس طرح مسیح جی اٹھا ہے وہ بھی جی اٹھیں گے۔ اور حزقیل نبی بھی اس کی بابت بیان کرتا ہے، دیکھیں میرے ساتھ کلام خدا میں حزقیل نبی کا صحیفہ 37واں باب اور اس کی 14ویں آیت، خدا کی کلام میں مقدس میں حزقیل 37واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے۔ اب انسان کے زندہ ہونے کی امید اس وقت ہے جب خدا اپنی روح ڈالتا ہے، اور جب خدا روح ڈالتا ہے تو انسان جیتی جان ہوتا ہے۔ اب خدا کا یہ وعدہ، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اب مسیح کا روح جب ہماری زندگی میں آتا ہے، جو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس کا روح ہماری زندگی میں آتا ہے، اور خدا کے روح کے باعث مردگی جاتی رہتی ہے، خدا کے روح کے باعث فانی جسم لافانی بن جاتا ہے، اور انسان جو منو مٹی کے نیچے دبا ہوا اور خاک میں ملی ہوئی، بائبل یہ بیان کرتی ہے انسان پھر جی اٹھتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے،
جو مردوں میں سے جی اٹھا، جو قبر میں تھا لیکن قبر اسے ہمیشہ کے لیے رکھ نہ سکی، اسے ہمیشہ کے لیے اس پر قابض نہ رہ سکی، بلکہ یسوع قبر کے تمام بندھن توڑ کر اور اسے تسخیر کر کے جلال اور قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اسی مسیح کا روح جب مردہ میں آتا ہے تو اس میں زندگی کی امید پیدا ہوتی ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ عزیزو، یسوع کے زندہ ہونے سے زندہ ہونے کی امید، اور یہ امید اس وقت ہماری زندگی میں حقیقت بن جاتی ہے جب خدا اپنا روح ڈالتا ہے، جب خدا اپنے روح کو نازل کرتا ہے، جب خدا اپنا روح بھیجتا ہے اور وہ روح انسانی بدن میں قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور انسان جو مر چکا ہے، انسان جو دفن ہو چکا ہے، اس انسان میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، زندگی کی رمق اس میں آ جاتی ہے، اس میں زندگی عود کر جاتی ہے، اور وہ جی اٹھتا ہے، اس لیے کہ یسوع مسیح جی اٹھا۔ اور مسیح کے جی اٹھنے سے جن پر مسیح کا روح ہے، اور جن میں مسیح کا روح ہے، اور جن میں مسیح کا روح آتا ہے، وہ سب زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ زندہ ہے اور مسیح کا روح آتا ہے تو وہ اگرچہ مر بھی جائیں لیکن ان کے زندہ ہونے کی امید اور ان کے زندہ ہونے کا پورا یقین ہمیں حاصل ہے۔ اس لیے بائبل یہ بیان کرتی ہے، اس کے 37واں باب اور اس کی 14ویں آیت، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ اب خدا کا یہ عظیم وعدہ کہ میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، اور جن کو خدا روح بھیجتا ہے، جن کو روح دیتا ہے، اور ان کو پھر وہ ایسا ملک جو ان کا ہے، جو آسمانی ہے، اس میں وہ ان کو لے جاتا اور ان کو بساتا ہے، اس میں ان کو رکھتا ہے اپنے ساتھ، جہاں اس کے ساتھ ہمارا ساتھ ختم نہیں ہوتا، ہماری رفاقت ختم نہیں ہوتی، اور جس میں ہمیشگی ہے، لافانیت ہے۔ عزیزو، خدا کی کلام مقدس میں ہم نے یہاں پر پڑھا کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ خدا کا زندہ ہونے کے بعد زندگی بخش وعدہ دیکھیے، اور اس ملک میں بسانے کا وعدہ۔ عزیزو، کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا 5واں باب یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔
اب اس دنیا میں زندگی گزارنے کے انداز کا انحصار اس بات پر ہے کہ کتنے مسیح کے تابع ہیں اور کتنے مسیح کی مرضی کے برعکس چلتے ہیں۔ اگر آپ مسیح کی تعلیم کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق اور اس کے وضع کردہ منصوبے کے مطابق اور اس کے معین کردہ راستے پر چلتے ہیں اور اس اسلوب سے زندگی گزارتے ہیں جس طرح مسیح چاہتا ہے، اور آپ کا انداز فکر ویسا ہے جیسا مسیح چاہتا ہے، تو پھر آپ کے لیے زندگی اور اپنی زندگی اب جی تو سب اٹھیں گے۔ اور کلام خدا میں یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلے گے۔ اب جتنے قبروں میں ہیں وہ سب جی اٹھیں گے، اور 29ویں آیت میں لکھا ہے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ اب جی تو اٹھیں گے، لیکن جنہوں نے نیکی کی ہے وہ جی اٹھیں گے۔ بائبل بیان کرتی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، وہ زندگی کی قیامت کے واسطے جی اٹھیں گے، یعنی ان کا جی اٹھنا زندگی کے لیے ہے، ان کا جی اٹھنا اپنی زندگی کے لیے ہے، ان کا جی اٹھنا مسیح کے جی اٹھنے کی طرح ہے کہ وہ پھر دوبارہ نہیں مریں گے، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ لیکن جو اس دنیا میں بدی کی زندگی بسر کرتے ہیں، 29ویں آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ اب جی تو اٹھیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے وہ زندگی کی قیامت کے واسطے جی اٹھیں گے، اور جنہوں نے بدی کی ہے وہ سزا کی قیامت کے واسطے جی اٹھیں گے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم نے یہاں پر پڑھا کہ خدا کس قدر ہمارے لیے ایک عظیم منصوبہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی اس زندگی میں جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، ہم نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، اور وہ ہے اپنی زندگی میں مسیح کو اول درجہ دینا، اور وہ ہے خدا کے کلام کے عین مطابق زندگی بسر کرنا، اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنی زندگی پر منطبق کرنا۔ اور اگر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ زندگی کی قیامت کے واسطے جی اٹھیں گے۔ ان کا جی اٹھنا مسیح کی مشابہت ہے کہ مسیح زندگی کی قیامت کے لیے جی اٹھا ہے۔ قیامت ہے اس کا جی اٹھنا، ریزوریکشن فار لائف، ریزوریکشن فار اٹرنل لائف۔ عزیزوں، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جو اپنی زندگی میں موت سے قبل تائب ہوتے ہیں، موت سے قبل اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور نہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، نہ دوسروں کی مرضی، نہ شیطان کی مرضی، بلکہ صرف اور صرف اپنے خدا کی مرضی سے چلتے ہیں۔ ان کے لیے زندگی کی قیامت ہے، اور ان کا جی اٹھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا مسیح کا۔ اس میں لائکنس ہے، اس میں مشابہت ہے، اس میں سملیرٹی ہے، اس میں مماثلت ہے کہ جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا،
وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے، اور جس طرح مسیح پھر مرنے کا نہیں، وہ بھی دوبارہ نہیں مریں گے، اور جس طرح مسیح فتح مندی سے جیتا رہے گا، وہ بھی فتح مندی سے جیتے رہیں گے۔ ان کی لائکنس، ان کی مشابہت مسیح کی طرح، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اب اس کا انحصار ہم پر ہے، ہم اس دنیا میں کس انداز سے جیتے ہیں۔ اگر گناہ کے لیے جیتے ہیں، ناراستی کے لیے جیتے ہیں، شیطان کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے جیتے ہیں، تو پھر یہ موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی نہیں، پھر سزا کی قیامت ہے، پھر سزا ہے، ابدی موت کی سزا، پھر سزا ہے کہ وہاں پھینکے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ لیکن اگر آئین خداوندی پر چلتے ہیں اور روز اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے کلام سے روز ہم مستفید ہوتے ہیں اور روزانہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہیں تاکہ اس کی مرضی پوری ہو، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے پھر ہم قیامت کی زندگی کے لیے جی اٹھیں گے اور جیتے رہیں گے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ بس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسی کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ عزیزو، 17ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 17ویں آیت، اور جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ اب ہم جو زندگی گزاریں ہم خداوند کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ ایک روح ہو اور ہماری ہم آہنگی ہو، خدا اور ہمارے درمیان تضاداتی کیفیت نہ ہو، خدا کچھ چاہے ہم کچھ چاہیں، خدا کی مرضی کچھ ہے اور ہماری مرضی کچھ ہے۔ یہ تو اختلاف ہے، اور اختلاف کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ خدا کے ساتھ ایک روح اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اسیمیلیٹ کریں اپنے آپ کو، جب ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈال لیں اور ہم نہ رہیں بلکہ ہم خدا میں اپنے آپ کو ڈال لیں، اس کی مرضی کے سانچے میں ڈال لیں، اس کے آئین اور اس کے حکموں کے سانچے میں ڈال لیں، اور پھر ہماری مرضی نہیں بلکہ اس کی مرضی چلے گی۔ پھر جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، جو خدا چاہے گا وہی ہم کریں گے۔ اور یہ انضمامی کیفیت اور یہ اپنے آپ کو اس کے ذات الہی میں ضم کر دینا، اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈال لینا، پھر ہماری انانیت، ہماری وجودیت، ہماری انفرادیت یہ ضم ہو جاتی ہے اور ہم خدا کی مرضی کے سانچے میں
ضم ہو جاتے ہیں، خدا کی رضا میں ضم ہو جاتے ہیں، خدا کے آئین کے اس دائرے میں ہم ڈلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی رضا اور کسی اور کی مرضی نہیں بلکہ صرف اور صرف زندہ مسیح کی مرضی، زندہ مسیح کے آئین اور احکام کے مطابق، خدا باپ کی مرضی، خدا پاک کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک روح ہوں، ون سپیرٹ ہوں، اور وہ خدا کا روح ہم میں ڈومینیٹ کرے، خدا کی سوچ ہماری سوچ پر ڈومینیٹ کرے، خدا کا حکم ہماری رضا پر حاوی ہو۔ یہ خدا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم مکمل طور پر اپنی خودی سے انکار کریں اور اس کے تابع ہوں، اس کی اطاعت کریں، اس کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ اور جب ہم ایسی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ایک روح ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ ہمیں ایک روح ہونا ہے، ونس آف اسپرٹ، اور وہ ہے روح القدس، کہ ہم روح القدس کے تابع ہوں۔ پھر ہماری سوچ ہماری نہ رہے، ہماری سوچ خدا کی سوچ بن جائے، ہمارا رویہ ہمارا نہ رہے بلکہ مسیح کا سا رویہ ہو، ہمارا مزاج ہمارا نہ ہو جس میں غصہ بھرا ہے، بلکہ مسیح کا مزاج ہم میں چل کے اور نظر آئے، اور مسیح کے ہم طبیعت ہو جائیں، مسیح کسی فطرت ہو جائے، مسیح کا سا مزاج ہو جائے، مسیح کا سا انداز زندگی ہو جائے، اور اس کے ساتھ گناہ سے مبرہ sin less life، گناہ سے مبرہ زندگی۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم مسیح کے ہم مزاج ہو جائیں اور گناہ سے مبرہ زندگی اس دنیا میں گزاریں۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 15واں باب پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سوگے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں۔ کلام مقدس میں واضح طور پر پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو اپنے مکتوب میں بیان کرتا ہے اور اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے، اس مکاشفہ کو کھولتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسوع فی الواقع مردوں میں سے جی اٹھا۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 20ویں آیت، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سوگے ان میں پہلا پھل ہوا۔ اب وہ پہلا پھل ہے، اور ایک اور بڑا خوبصورت پہلو بیان کیا ہے، آدمی کے سبب سے موت آئی اور آدمی کے سبب سے زندگی آئی۔ آدم آدمی ہے، آدم کے وسیلہ سے موت آئی، آدم کے وسیلہ سے گناہ رائج ہوا،
آدم کے وسیلہ سے گناہ ڈومینیٹ انسانی زندگی پر کرتا ہے، لیکن اسی طرح یسوع جو آدمی کی صورت میں اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس آدمی کے وسیلہ سے اب زندگی آئی، ایسی زندگی جو گناہ پر حاوی ہے، ایسی زندگی جو شیطان پر حاوی ہے، ایسی زندگی جس میں آسمانی باپ کی رضا اور آسمانی باپ کی مرضی پرویل کرتی ہے، واضح طور پر نظر آتی ہے، چھائی ہوئی ہے۔ عزیزوں، آج خدا چاہتا ہے کہ آج آپ اس آدمی جو زندگی دینے والا ہے، یعنی یسوع کو اپنی زندگی میں اعلیٰ مقام دیں اور اپنی زندگی اس کے تابع کر۔ خدا آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنے کو ہے، آپ کو برکات سے معمول کرنے کو ہے، آپ کو اپنے فضل سے اور اپنے عرفان سے معمول کرنے کو ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیے میرے ساتھ، پہلا کرنتھیوں 15واں باب، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 51 آیت سے پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 51 آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں تم سے بید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہو جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری فتح ہوئی ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے فتح پائی ہے، اور اب خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی فتح میں اسی طرح بڑھتے چلے جائیں اور ہم اپنے خدا کی رضا اور اس کی مرضی میں اس قدر ڈھل جائیں کہ پھر ہم ابلیس اور اس کے ساری کاموں پر فتح یابی کے ساتھ زندگی گزار۔ عزیزو، زندہ مسیح کو اپنی زندگی دیں، زندہ مسیح کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، پھر وہ آپ کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے کثرت کی برکت کو نازل کرتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے زندہ ہونے سے اپنے زندہ ہونے کی امید رکھیں۔ سب خدا کے حضور جھکے رہیں اور چند لمحات کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں اور نیکی کی زندگی بسر کریں۔ اور نیکی یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے تابع ہو جائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آج اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو فضل بخش کہ وہ تیرے تابع ہوں اور تجھے شخصی نجات دہندہ قبول کرے، نیکی پاکیزگی کی راہ کو اختیار کرے
تیرا شکر، تیری تعریف یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے۔